جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاۃ للذکر. قابل احترام ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا اللہ کی یاد ہے. نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی ہے، نماز اللہ سے دعا ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہے. تو بندہ جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ہر حصے میں بہت ہی زبردست اور جامع دعائیں سکھائی ہیں. جو بندہ جتنا بہترین الفاظ میں اللہ سے بات کر سکتا ہے اتنے بہترین الفاظ سکھا دیے. اس سے بہترین الفاظ اب کبھی دنیا میں ہم کو نہیں مل سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے، جب بندہ اللہ کی گفتگو سے ہٹنے سے پہلے، اللہ کی ملاقات سے ہٹنے سے پہلے، دور ہونے سے پہلے جو بھی بہترین دعائیں ہیں اللہ کے رسول نے سکھا دی. تو سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے بہترین دعائیں سکھائی ہیں جو ہم کو اسے سمجھ کر یاد کریں تو بہت ہی مزیدار اور لذیذ دکھتی ہیں. تو آپ کے سامنے حدیث موجود ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التحیات اور درود ابراہیم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة مسیح الدجال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اور آخرت کے سارے فتنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا میں جو بھی دنیاوی پریشانی ہے اور آخرت کی پریشانی ہے، سارے پریشانیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. جیسا کہ میں اس کا ترجمہ کرتا چلوں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. اے اللہ، قبر کے عذاب سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. تو آخرت کے جو بھی عذابات ہیں اللہ میں سے پناہ چاہتا ہوں. فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ زندگی میں جب تک میں زندہ رہوں، دنیا میں رہوں، اس وقت تک جو بھی پریشانی آتے ہیں ان فتنوں سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، اور میری موت کے بعد میں پناہ چاہتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں بتایا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اس وجہ سے اے اللہ میں فتنہ دجال سے بھی پناہ چاہتا ہوں. دجال کی جو وسوسہ اور فتنہ ہے اس سے میری حفاظت فرما. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اس کے الفاظ الگ الگ ہیں، روایات بدلنے سے الفاظ بھی بدلتے ہیں. یہ ایک ہی معنی کی دعائیں ہیں. اور ایک حدیث صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہ بھی دعا پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا اکثر لوگوں کو الحمدللہ یاد رہتی ہے، تو اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ جب بھی پڑھیں تو اسے بہترین انداز سے سمجھ کر پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ، میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ظلماً کثیرا. اے اللہ میں بہت زیادہ اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. میں بہت زیادہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہوں، بہت اپنے آپ پر گناہ کیا ہوں. اپنے طرف سے جو کچھ غلطیاں ہو گئے ہیں سارے کے سارے گناہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا ہے. فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. مغفرۃ من عندک، اے اللہ بہترین بخشش جو تیرے ہی پاس ہے، تو جو تو بخش سکتا ہے سارے کے سارے بخش دے. ورحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بہترین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گناہوں سے اس میں پناہ مانگی ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اور ایک حدیث جو ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اکثر پڑھا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث بہترین حدیث ہے.
یہ دعا بہترین دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زبردست تعریف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ میری مغفرت فرما، جو کچھ میں نے پہلے بھی کر چکا ہوں اور بعد میں کرنے والا ہوں، جو کچھ میں سامنے گناہ رکھے اور جو کچھ میرے پچھلے زندگی کے گناہ ہیں، سارے گناہوں سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور جو کچھ میں وما اسررت وما اعلنت، جو کچھ میں چھپ کر بھی گناہ کیا ہوں اس سے بھی میری مغفرت فرما، اور میں جو ظاہر لوگوں کے سامنے گناہ کیا ہے سارے گناہوں سے میری مغفرت فرما۔ وما اسرفت، میں جو کچھ اپنے آپ پر زیادتی کرتے ہوئے گناہ کیا ہوں اور جو کچھ تو جانتا ہے، یعنی سب کچھ تو جانتا ہے، تو وہ سارے گناہوں کو مجھے معاف فرما، اسے دور کر دے۔ انت المقدم، تو ہی سب سے آگے ہے اور تو ہی سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے بھی تو ہے اور سب سے آگے تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے ہمارے سامنے احادیث موجود ہیں، ابو داؤد کی، نسائی، بخاری میں الگ الگ دعائیں موجود ہیں جو اللہ کے رسول سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ الگ دعائیں پڑھ کر ہم کو یہ بات سمجھا دیے کہ آپ کو دعائیں معصورہ، یعنی جتنے بھی عربی بھی دعائیں ہم کو یاد ہیں، عربی دعائیں جتنے بھی یاد ہیں، ہم سلام پھیرنے سے پہلے باقاعدہ انتظار کر کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتحیات درود ابراہیم کے بعد یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں، تو یہ دعا پڑھ دینا چاہیے، اور اس کے بعد اگر آپ کو دعا پڑھنا ہو تو ضرور آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ، جبکہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں، امام کے ساتھ پڑھتے ہوں، تو امام تھوڑے زیادہ وقت تشہد میں لیتا ہے تاکہ سارے لوگ اتحیات پڑھ لیں، سارے لوگ دعائیں پڑھ لیں۔ اس وجہ سے اگر ہماری دعائیں ختم ہو جائے، ہم سپیڈ پڑھ لیں، تو جب ہمارے پاس وقفہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے، تو اس وقت ہم جتنی دعائیں ہم کو عربی میں یاد ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، احادیث کی دعائیں ہیں، جو بھی ہم کو مسنون دعائیں یاد ہیں، وہ ساری دعائیں ہم ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہم اغفر لی، چھوٹی دعا ہے، یہ دعا بھی ہم ضرور پڑھ سکتے ہیں یا درود بھیجتے رہ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا کرنے کا ایک بہترین وقت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا وقت ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، سمجھ کر دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔